اللہ نے انسان کا جو نظام بنایا ہے، انسان کی طبی فٹنس جو بنائی ہے، اور پھر اس کے لیے جو اللہ نے قرآن دیا ہے، کتاب دی ہے، پھر اس کی تشریح میں احادیث دی ہیں، ان تینوں کو اگر ملایا جائے، یہ جو تکون ہے، قرآن، سنت اور انسان کی باڈی، انسان اگر ان دونوں کے مطابق اپنی باڈی کو چلانا چاہے تو بالکل آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس باڈی کو قرآن سنت کے مزاج کے مطابق ہی بنایا گیا ہے، اور مزاج کے مطابق ہونے کو ہی آپ فطرت کہہ سکتے ہیں۔ یعنی انسانی طبیعت ایسی ہے جو قرآن چاہتا ہے، انسانی طبیعت ایسی ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ ہاں، اس کو ہم یوں ایک لفظ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہماری بائک، ہماری موٹر سائیکل، اس کو بنانے والے نے پیٹرول کے ذریعے چلانے کا طریقہ اس کے اندر رکھا ہے، ڈیزل پہ چلنے کا طریقہ نہیں رکھا۔ اور بس جو یا ہیوی جو سواری ہوتی ہے، اے سی بس ہے، نان اے سی ہے، یا ٹرک ہوتے ہیں، یہ ڈیزل پہ چلتے ہیں یا ہم پیٹرول پہ نہیں چلتے۔ اب ہم موٹر سائیکل کو اپنے پیٹرول سے ہٹا کر اس کو ہم شروع کر دیں ڈیزل پہ، یا اس کو ہم اس پر جو بوجھ لادنا ہے، وہ جو ہدایات میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالو تو پھر یہ اتنا آسانی سے چل سکے گا، اتنا سفر کر سکے گا۔ اب ہم اس کے اوپر ڈالنے لگے ٹرالی کا بوجھ، ٹریکٹر جتنا بوجھ، تو نہیں چلے گا وہ۔ اور انسان کی سمجھ میں نہ آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ کیوں نہیں چل رہا، کیوں کہ اس کو اس طبیعت سے تم نے ہٹا دیا جس طبیعت پہ اس چیز کو بنایا گیا تھا۔ اس کو 2 سواری 3 سواری کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہ موٹر سائیکل 2 3 سواری 4 سواری کو آسانی سے لے جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو گدھا گاڑی بنا لیا تو پھر روز کی مشکلات تو ہونی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسانی جو مزاج ہے، اس کے عادات و اطوار جو ہیں، یہ دیر پا کب تک انسانی کی فٹنس صحیح طریقے سے چل سکتی ہے؟ وہ ہے قرآن کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، نبی کی مثال ہو۔ اس سے ہٹیں گے تو پھر مشکل ہوگی۔ یہ ہماری سنتوں سے ہٹ کر جو بھی بدعات ہیں، یہ فطری طریقے سے ہٹ کر ہیں، انسانی مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے پھر کتنے حادثات ہوتے ہیں، اور انسانی مزاج سے پھر کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں، اس کے ہر معاشرے کے اندر اس کی مثالیں نظر آ سکتی ہیں۔ کئی سال پہلے ہمیں ایک شادی پہ جانا ہوا، ماشاءاللہ ہمارے مقتدیوں میں سے بڑے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں اس نیوتے کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ ہم اپنی شادیوں میں نیوتا بھی نہیں لیتے، اور اسی طریقے سے یہ بھی رسم یا یوں سمجھے یہ مزاج اور یہ ایک طریقہ کار وٹے سٹے کے نکاح کا بھی یہ ہمارے خاندان میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کوئی اپنے طور پہ کرے تو کرے، ورنہ جو خاندانی ایک مزاج ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہم شادی کھا کے واپس نکلے تو ایک ان کا کزن سمجھے یا ان کا کوئی ریلیشن والا ہوگا، کوئی تعلق والا ہوگا، وہ بیٹھا تھا۔ اس نے بڑے عجیب سے، میں بھی تھا، 2 3 اور بھی تھے، بڑے بھونڈے انداز کے اندر، بڑے ہی بے تکے اور بدتمیز والے انداز کے اندر، جو جس کو کہتے ہیں، ابھی ہم دور ہی تھے تو بس قاری صاحب السلام علیکم، مجھے بھی اور دوسرے کو بھی کہا۔ اس نے کہا جی ہاں جی، وہ رشتہ نکالو، قاری صاحب کے پیسے لکھو، کتنے دیتے ہیں، کتنی کھانا کھایا ہوا، یعنی اس انداز میں جس طریقے سے ایک کاؤنٹر پہ بندہ نہیں بیٹھا ہوتا۔ تو ہمیں تینوں آدمیوں کو بہت ہی بری یہ چیز لگی، جس کی وجہ سے میں نے تو اپنے طور پر دوبارہ ان شادیوں کے اندر، خاندان کی شادی میں جانا ہی بند کر دیا۔ اگرچہ 2 دفعہ ناراض ہوئے وہ، لیکن میں پھر آخر تک اس خاندان کی شادی میں نہیں گئی جب تک کہ وہ یہاں پہ رہے، پھر تو بعد میں وہ کچھ بھی کر گئے۔ تو یہ ایک، چاہے وہ کوئی بھی دعوت ہو، جس کو دعوت کہتے ہیں، وہ دعوت ہمیشہ ہی مفت ہوتی ہے۔ جس طرح چائے کی پیالی کی دعوت سے لے کر بکرا کھانے تک، مچھلی کھانے تک، یعنی مہنگے سے مہنگے طور پر
کوئی بھی آپ میزبانی کریں کسی کی، وہ دعوت ہوتی ہے، اور دعوت ہمیشہ ہی مفت ہوتی ہے، چاہے وہ دعوت ولیمہ ہو یا عام دعوت خیرات کی شکل میں ہو، یا جو دعوت ہم بانٹتے ہیں گھروں میں دے کے آتے ہیں وہ بھی مفت ہوتی ہے، یا کسی کو بلا کے کھلا وہ بھی مفت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک رواج کہیں سے آیا ہے کہ تعاون کی شکل کہیں سے شروع ہوئی ہوگی، لیکن اب تو اس نے بالکل ہی ایک عجیب غلط سما باندھ دیا ہے کہ یہ ہوٹل سے بھی زیادہ یہ نیوتا جو ہے مشکل پڑتا ہے۔ ایک طرف ایک اچھے خاصے ہوٹل کا آپ بل بنائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ شادی پہ چلے جائیں، پھر وہاں کا بل دیکھیں تو اس نے عوام کی مشکلات میں بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر ادھر سے دعوت کے نام سے مقابلہ، دعوت بھی ہے اور ساتھ کاؤنٹر پہ بیٹھا انسان وہ بھی کاپی لے کے بیٹھا ہے کہ بھائی ہم نے پیسے لینے ہیں، پیسے کتنے ہیں، لیے کتنے تھے، دیے کتنے تھے، پھر ان کے میچ کرنا، پھر کم کیوں دیے، تو اس پہ کئی رشتے پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جو 500 دیا تھا تم نے 600 دینا تھا، پھر ہم 700 دیتے۔ تو یہ تقریباً یہ جو خرید و فروخت ہے کئی حوالے سے یہ قابل اعتراض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے کوئی لاگو نہیں کیا آپ 2 ٹرک بھر کے جائیں، 2 ٹرالیاں بھر کے جائیں، 2 بسیں بھر کے جائیں، بارات کی اتنے زیادہ لے کے جائیں کہ بھائی اگلا بندہ تنگ ہو جائے۔ جب تنگ ہو تو ظاہر بات ہے وہ پیسے لے گا۔ جب یہ معاملہ ہی اختیاری ہے، دعوت کو دعوت کی حد تک رکھے، چاہے وہ ولیمہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے رشتہ داروں کو بلائیں، وہ آپ کی اپنی رسم و رواج ہیں، وہ طریقہ کار ہے۔ تو جب بلاتے ہیں تو پھر یہ طریقہ کہ بھئی ہمیں پیسے دو، یہ طریقہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یا بلائے نہیں بلاتے ہیں تو پھر یہ طریقہ نہ ہو۔ اس نے کئی قسم کے فسادات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس کی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، اور آہستہ آہستہ ختم کرنا ضروری ہے۔